اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے آج جس نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے تربوز۔ تربوز کے بے شمار فوائد ہیں، ہمارے روز برہ میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ گرمی سے آپ کو بچاتا ہے، لو سے بچاتا ہے، گرمی کی حدت کو کم کرتا ہے، جگر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، صفراوی امراض کے لیے بہت مفید ہے، سوداوی امراض کے لیے بہت مفید ہے، تپ محرکہ کے امراض کے لیے مفید ہے، دافع یرکان ہے، پتھری کے لیے بہت مفید ہے، پتھری گردہ کی ہو مثانہ کی ہو، دونوں امراض میں بہت ہی مفید ہے۔ وہم اور وسواس کو مالی خولیہ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، مدر بول ہے، پیشاب کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، مسکن تشنگی ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ اسے انگلش میں اس کا نام دیا ہے واٹر میلن۔ اس میں زیادہ تر جو ہے 80 سے 85% پانی پایا جاتا ہے تربوز میں۔ تو تربوز کا استعمال جو ہم گرمیوں میں اکثر کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 احادیث میں تربوز کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی گرمی یعنی کھجور کی گرمی کو جو ہے تربوز کی ٹھنڈک ختم کرتی ہے، اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی ختم کرتی ہے۔ تو تربوز جو ہے نا، دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دھل جاتا ہے اور بیماریوں کو یہ نکال دیتا ہے۔ پتھری کے امراض کے لیے تربوز کا پانی استعمال کیجئے، یہ بہت مفید ہے۔ اچھا، جیسے میں نے بتایا تپ محرکہ جو ہے، بخار اگر آپ کو ہو جائے، آپ کو گرمیوں کا بخار ہو جائے، میں خود بھی آزما کے بیٹھا ہوں، مجھے یاد ہے پچھلے سال مجھے بخار ہوا تھا، میں نے یہ تربوز کا ملک شیک بنا کے بھی استعمال کیا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ایک نئی ڈش آپ نے بتا دی، تربوز کا ملک شیک، ہم نے تو کبھی نہیں بنایا، نہ ہمیں اس حوالے سے اویئرنیس ہے۔ تو آپ تربوز کا ملک شیک جو ہے، 1 حصہ تربوز اور 2 حصہ اس میں آپ دودھ ڈال لیجئے، اور چاہیں تو اس میں برف بھی ڈال لیں، اور چاہیں تو تھوڑی سی چھوٹی الائچی بھی ڈال لیں، یہ آپ بنا لیجئے۔ یہ آپ کے معدے کے امراض کے لیے، السر معدہ کے لیے، پیٹ کے امراض کے لیے، پیشاب کے امراض کے لیے، بواسیر کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے سب سے پہلے بات بتائی کہ اگر آپ کو گرمیوں کا بخار ہو جائے، گرمیوں کا نزلہ ہو جائے، تو اکیلا یہ تربوز کا ملک شیک ہی کام کرے گا، اور اگر تربوز ویسے آپ کھا لیں تو تب بھی بخار کے امراض میں مفید ہے۔ گرمیوں کے امراض میں اگر بخار آپ کو ہو جائے تو آپ ماتھے پہ تربوز کا لیپ بنا کے لگائیں، یا ماتھے پہ جو ہے تربوز کے قطرے جو ہیں وہ آپ لگائیں، تو آپ کا بخار کی حدت کم ہو جائے گی۔ اور تربوز کے قطرے جو ہیں آپ پاؤں میں لگائیں تو آپ کی بخار کی حدت کم ہو جائے گی، بخار ختم ہو جائے گا۔ گرمیوں کا نزلہ زکام ہو جائے تب بھی اسی طرح آپ تربوز کا ملک شیک بنا کے پئیں۔ یرکان کے امراض کے لیے مستقل طور پہ اگر 2 مہینے آپ نے تربوز کا استعمال کر لیا تو آپ کا سرہوسس آف دا لیور جو ہے، ورم جگر ختم ہو جائے گا، اور یرکان جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آپ کا ALT بھی نارمل ہوگا، اور PCR بھی جہاں سے مرضی آپ کروا لیجئے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت میں سے تربوز ہے، جو آپ کے یرکان کا بھی علاج ہے، آپ کے سویلنگ کا بھی علاج ہے، پیٹ کے امراض کے لیے بھی استعمال کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ کتنی دیر پہلے کریں؟ 1 گھنٹہ پہلے کیجئے، 2 گھنٹہ پہلے کیجئے تو اور زیادہ مفید ہے، لیکن کم از کم 1 گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھیے، تو اس طرح استعمال کیجئے۔ اسی طرح جو ہے سر درد کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، اس کا بھی اپنا تربوز کا ملک شیک بھی بنا کے پئیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کا لیپ بنائیں، ماتھے پہ لگائیں، تو آپ کا سر کا درد جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو کھانسی ہو تو کھانسی میں جو ہے کالی مرچ آپ ڈال لیجئے تربوز میں، تربوز کا استعمال کیجئے کالی مرچ کے ساتھ، تو آپ کی کھانسی جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے گی۔ پیشاب میں جلن ہے تو تربوز کا استعمال کیجئے، آپ کے پیشاب کی جلن جو ہے، سمپل یوریتھرائٹس آرڈر یورین جسے کہتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور پیشاب اگر رک رک کے آتا ہے، سپروشن آف یورین کی جسے کہتے ہیں، ریٹینشن آف یورین، ڈائسوریا، اسچوریا، ان سبھی امراض میں
تربوز کا ملک شیک استعمال کیجئے یا تربوز کا جوس استعمال کیجئے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اچھا، ایسیڈیٹی آپ کو ہے، پیٹ میں ایسیڈیٹی ہے، اسٹامک میں ایسیڈیٹی ہے، تو اس کے لیے بھی تربوز کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ اچھا، اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی، اینورکسیا کی شکایت ہے، ان امراض میں بھی تربوز کا استعمال کریں تو یہ بہت مفید ہے۔ تربوز کاٹ کے کھائیے یا تربوز کا جوس بنا کے استعمال کیجئے یا تربوز کا ملک شیک بنا کے استعمال کیجئے، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ تربوز کا پانی آپ نکال لیں تو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، کالی مرچ ڈال کے اور سبز جو ہے پودینہ ڈال کے، یہ بھی آپ استعمال کریں، آپ کے پیٹ کی ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی، اینورکسیا ٹھیک ہوگا، بخار کی شکایت جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہوگی اور پیٹ کے امراض ٹھیک ہوں گے۔ اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہے، کانسٹیپیشن کے لیے بھی تربوز کا استعمال جو ہے نا بہت ہی مفید ہے۔ کسی کو بواسیر ہے، پائلز ہے، ہیمورائڈز ہے، فیسٹولا کی شکایت ہے، اس صورت میں بھی تربوز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ شوگر کے پیشنٹ بھی تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو مٹھاس ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتی مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہماری باڈی کو چاہیے، تو شوگر کے مریض بھی تربوز کا استعمال چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ جو مفید ہے، تربوز کا ملک شیک بنا کے استعمال کریں تو وہ شوگر کے مریضوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔